دوستو آج کے دور کے ہم انسان اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ چاند ستاروں تک جا پہنچے ہیں۔ ہم انسان اس زمین کی سب سے عقل مند اور سمجھدار مخلوق ہیں۔ ہم انسانوں نے ان جانوروں کو بھی اپنا غلام بنا لیا ہے جن سے ہم کبھی ڈرا کرتے تھے۔ بٹ ایک ایسا سوال جو ہر ایک انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو آیا ہوگا کہ آخر ہم دنیا میں آئے کہاں سے ہیں؟ اگر ہماری دھرتی پر ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو کیا ہم انسان کھانے پینے مر جانے اور تعداد بڑھانے کے لیے دھرتی پر آئے ہیں؟ ہم انسانوں نے ان سوالوں کے بہت سے جواب ڈھونڈ نکالے ہیں، جن میں سے کچھ جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو 4 بلین سال پہلے سمندر میں ایک سیل کا جنم ہوا اور وہ سیل کلوننگ کر کے ڈبل ہو گیا اور اس طرح دھرتی پر جیون کی شروعات ہوئی، اور پھر انہی سے ایولیوشن ہوا۔ جو جانور وقت کے ساتھ ساتھ سروائیو کر پائے وہ زندہ رہے، اور جو سروائیو نہیں کر پائے وہ وقت کے ساتھ مارے گئے۔ اسے ہم سروائیول آف دی فٹسٹ کہتے ہیں۔ ہم انسان بندروں کی اولاد ہیں۔ یہ چارلز ڈارون کی ایک مشہور تھیوری ہے۔ سائنٹسٹ ڈارون کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر چکے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان بندروں سے بنے ہیں تو آج کے بندر ہی کیوں ہیں؟ وہ انسان کیوں نہیں بن رہے؟ اور آج تک ہمیں کوئی ایسا بندر کیوں نہیں ملا جو آدھا بندر ہو اور آدھا انسان؟ ڈارون کی تھیوری کے مطابق ہم انسان لاکھوں سال پہلے بندر سے انسان بن چکے ہیں، مگر آج لاکھوں سال گزرنے پر بھی ہم انسان ہی کیوں ہیں؟ کسی اور مخلوق میں کیوں نہیں بدلے؟ اگر ایولیوشن آج بھی ہو رہی ہے تو ہماری دھرتی میں موجود ہر ایک جاندار ایک سنگل سیل آرگینزم سے بنا ہے۔ یہ بات تو پروو ہو چکی ہے، بٹ ہم انسان بھی اس سنگل سیل آرگینزم سے بنے ہیں۔ یہ بات ابھی پروو نہیں ہوئی، اور آج بھی سائنٹسٹ اس بات کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر انسان اس زمین پر آیا تو آیا کہاں سے؟ سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کر رہے تھے، پھر اچانک ایک غیر مسلم ماہر ماحولیات ڈاکٹر ایلس سلور نے ایک کتاب لکھی، اور اس میں انسانوں کی زمین پر موجودگی کے مطابق ایسے تہلکہ خیز انکشاف کیے جس نے انسان کے ارتقاء کے نظریے کو نہ صرف جھوٹا ثابت کر دکھایا بلکہ قرآن کریم کے قول کو لفظ با لفظ سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ دوستو یاد رہے، ڈاکٹر ایلس سلور ایک غیر مسلم مصنف اور ایکالوجسٹ ہیں جس نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام دی ارتھ میں انکشاف کیے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اصل میں یہ پلینٹ زمین ہمارا گھر ہے ہی نہیں۔ ہم اس پلینٹ پر ایلینز ہیں۔ ہمیں کسی اور پلینٹ پر تخلیق کیا گیا اور کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر ہمیں سزا کے طور پر اس پلینٹ پر بھیجا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بک کو پبلش ہوئے پورے 7 سال گزر چکے ہیں اور اس بک کے 2 ایڈیشنز بھی آ چکے ہیں، پھر آج تک اس بک میں لکھی گئی کسی بھی بات کو کوئی بھی سائنٹسٹ غلط ثابت نہیں کر پایا اور نہ ہی اس بک کو چیلنج کر پایا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان جس دنیا کا رہنے والا تھا اس دنیا میں اسے بنا بنایا کھانا مل جاتا تھا، اسی دنیا میں اسے بنایا بھی کیا تھا، وہاں وہ آرام و سکون کی زندگی گزارتا تھا، اسے ہر طرح کی سہولیات اور آرام و آسائش دستیاب تھی۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، بلکہ یہ جہاں چاہتا وہاں اسے کھانا خود بخود مل جاتا تھا۔ جہاں یہ انسان رہتا تھا وہاں نہ سردی تھی اور نہ گرمی، بلکہ ہر وقت بہار کے جیسا موسم رہتا تھا۔ وہاں سورج جیسے ستارے کی گرم اور خطرناک شعاعیں بھی اسے نقصان پہنچانے کے لیے موجود نہیں تھیں، لیکن پھر اچانک اس مخلوق سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی سزا میں اسے اس عیش پرست زندگی سے نکال کر سزا کے طور پر ہماری اس موجودہ زمین پر بھیج دیا گیا، کیونکہ ممکن ہے کہ زمین اس وقت ایک جیل کی مانند تھی جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، ایک ایسی جگہ جہاں کچھ خشکی موجود ہو اور وہ ہر طرف پانی سے گھری ہوئی ہو۔ یہ اس مخلوق کے لیے تو ایک جیل ہی ہوگا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا مزید کہنا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس شہر سے نکالنے والی ہستی بہت زیادہ طاقتور تھی۔ وہ نہ صرف اس مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی تھی بلکہ اسے سزا کے طور پر کہیں بھی بھیجنے کی قادر تھی۔
ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنے ذاتی مشاہدات اور ان کے نتائج حاصل کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے۔ ان کی کتاب کے اندر اپنے دعوے سے متعلق دلائل کا ایک بہت بڑا انبار موجود ہے، جس سے انکار کرنا کسی بھی صاحب عقل شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان دلائل میں سے چند اہم ترین یہ ہیں۔ نمبر 1، دوستو، ہم جانتے ہیں کہ زمین پر گریوٹی یا کشش ثقل کی فورس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم انسانوں کو چلنے پھرنے، وزن اٹھانے اور محنت کرنے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جہاں سے انسان آیا ہے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی یا شاید تھی ہی نہیں، لہٰذا وہاں وہ بنا تھکاوٹ اور کمر درد کی شکایت کے ہر کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت بھی بہت لمبی تھی۔ لیکن جب وہ زمین پر آیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گریوٹی کی وجہ سے اس کی ہائٹ کم ہونا شروع ہو گئی۔ نمبر 2، صرف انسان ہی کو سزا کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان زیادہ دیر تک دھوپ جیسی نعمت میں بھی نہیں بیٹھ سکتا اور کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں یا وہ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین پر موجود جانوروں کے لیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جانور نہ تو دھوپ سے انسانوں کی طرح متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرح بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انسان اپنے تمام قریبی رشتہ داروں، گھر والوں اور دنیا بھر کی نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود بھی اکثر بلا وجہ ایسے ہی اداسی محسوس کرتا ہے جیسے ایک پردیس میں رہنے والا شخص ہو، یعنی کہ یہ ایسا محسوس کرتا ہے یہ دنیا اس کا اصلی گھر ہے ہی نہیں، جو کہ حقیقت ہے، کیونکہ انسان کا اصلی گھر صرف اور صرف آخرت میں ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ نمبر 4، زمین پر موجود تمام جانوروں کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اور پھر اسے کھانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی جتنی کہ انسانوں کو۔ انسان پہلے خوراک حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اسے کھانے کے لیے اسے خوب پکا کر اسے خوب تیار کرتا ہے تاکہ اس کا معدہ، اس کا جسم اس کھانے کو قبول کر سکے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں اسے یہ تمام سہولیات مفت میں دستیاب تھی۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو وہ شکار کرنے کے بعد اسے ڈائریکٹلی کھا جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ انسان صرف اکیلا ہی 2 پاؤں پر چلنے والی سمجھدار مخلوق ہے، جو کہ اس کے ایلینز ہونے کا ثبوت ہے۔ نمبر 5، انسان کو سونے کے لیے بہت ہی نرم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں یہ رہا کرتا تھا وہاں یہ نرم بستر پر سونے کا عادی تھا۔ لیکن جانوروں کو تو جو بھی اور جیسی بھی جگہ دستیاب ہو وہ وہیں سو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے، وہ ہر وقت نرم بستر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نمبر 6، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ انسان اس دنیا پر واحد ایسی مخلوق ہے جس کی اس دنیا پر موجود جانوروں کی طرح مختلف قسمیں نہیں ہیں، جو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک چکی ہے۔ نمبر 7، انسان میں جتنے دائمی اور جان لیوا مرض پائے جاتے ہیں، یعنی جتنی جان لیوا بیماریاں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 8، انسان بدلتے موسم کے ساتھ اپنے جسم کو ریگولیٹ یا موسم کا عادی نہیں کر پاتا، کیونکہ انہیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا اور سردیوں میں ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جانوروں کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ماحول کے اندر اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، جبکہ انسان موسمی بدلاؤ کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے، یعنی کہ انسان کا ڈی این اے اور جینز زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں سے مختلف ہے۔ نمبر 9، اس سیارے پر موجود تمام مخلوقات سوائے انسان کے 3rd کلاس زندگی گزارنے کی عادی ہے اور عقل سے بھی محروم ہے۔ یہ تمام مخلوقات خون خوار ہیں، لہٰذا وہ انسان جو اپنی اصلی زندگی کے اندر انتہائی امن پسند اور معصوم تھا، ان جانوروں کو دیکھ کر انہی کی جیسی عادات کا مالک ہو گیا ہے، کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں یہ بہت زیادہ معصوم تھا، جبکہ زمین پر موجود مخلوقات بہت خونخوار تھیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کا مزید یہ کہنا ہے کہ انسان کے عقل و شعور اور ترقی سے
یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے زمین پر آئے کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی بھی زمین کو اپنے اصلی مقام کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے ہزاروں کوششیں کر رہا ہے، کبھی موبائل فون کی صورت میں، کبھی گاڑیوں کی صورت میں، اور کبھی محل نما گھر وغیرہ کی صورت میں۔ اگر انسان کئی ملین سال پہلے زمین پر آ گیا تھا جیسا کہ سائنس بیان کرتی ہے، تو انسانی دماغ کو جدید ٹیکنالوجی کے جتنا ایڈوانس ہونے میں اتنا زیادہ وقت نہ لگتا، اور ہم لاکھوں سال پہلے یہ سب جدید ایجادات کر چکے ہوتے جو ہم انسانوں نے آج کی ہیں۔ یہ تمام حقائق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے جنت سے نکالے جانے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی بیان کردہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج انسانوں کی سوچ کی سمت آخر کار درست ہو رہی ہے، کہ آج وہ ہر ایک ایسی بات کی تصدیق کر رہی ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم میں بار بار بیان فرمائی ہیں، یعنی کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور جہاں انسانوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے آنا اور پھر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ملے گا۔ انسان ہمیشہ وہیں رہے گا جہاں سے وہ آیا تھا۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔